نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ معراج آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، قرآن کریم کے تلاوت کا اور اس کے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ بعض مرتبہ جب ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں اور اس تلاوت کے دوران جب ہمارے سامنے قرآن کریم کا ایک حرف غوض آ جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس حرف کو ادا کرنے میں مختلف قسم کے لوگ اس کو مختلف طریقوں سے پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو دال پڑھتے ہیں، بعض لوگ اس کو ضوا پڑھتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ ولدضالین پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو دوات پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ولدضالین پڑھتے ہیں، یعنی ضوا کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، جیسے کہ ضوا ولدضالین۔ تو جب آپ اس حرف کو اپنے اصلی مخرج سے اور اپنی اصلی جگہ سے ادا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو آواز ہے وہ کافی آپ کو جو ہے نا الگ محسوس ہوگی، کیونکہ یہ نہ دال ہے اور نہ یہ ضوا ہے، اس کا الگ ایک مخرج ہے۔ اگرچہ اس کے ادائیگی کے وقت اس کی آواز کچھ ضوا کے ساتھ مشابہ ہو جاتی ہے، لیکن اصل مخرج اور اصل ادائیگی کا جگہ جو اس کا ہے وہ الگ ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا صحیح مخرج اور اس کو آسانی کے ساتھ ادا کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دوں، تاکہ شوقین حضرات اور جس کو اس حرف کا مخرج ادا کرنے کا اور اس کو سیکھنے کا شوق ہو تو وہ انتہائی آسانی کے ساتھ جب یہ حرف ان کے سامنے آ جائے تو وہ اس کو اپنے حرف سے اپنے صفات کے ساتھ ادا کرے۔ میرے دوستو، چلتے ہیں اس کی مخرج کی طرف کہ یہ اس کا مخرج کون سا ہے اور یہ ادا کہاں سے ہوتا ہے۔ تو ہمارے منہ کے اندر جتنے بھی دانت ہیں تو اس کے الگ الگ نام ہے۔ یہ جو آخری دانتیں ہیں داڑیں، اس کو تجوید کی زبان میں ازراس کہتے ہیں، ازراس۔ تو یہ جو آخری دانتیں ہیں داڑوں کے 4 سے 5 دانت اوپر والے، ان اوپر والے دانتوں کے ساتھ جب حافظ لسان یعنی زبان کی یہ کروٹ لگتی ہے تو اس سے پھر غوض کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اب یہ زبان اگر دائیں کروٹ سے لگے، دائیں طرف کے دانتوں سے اس کی کروٹ لگے تو بھی ادا ہوتا ہے، بائیں طرف سے اگر اس زبان کی کروٹ لگے تو بھی ادا ہوتا ہے، اور اس زبان کی جو دونوں سائیڈ ہے، دونوں کروٹیں اگر اوپر کے داڑوں سے لگے تو اس سے بھی ادا ہوتا ہے۔ لیکن ایک طرف سے ادا کرنا آسان ہے اور زبان کی دونوں کروٹوں کو اوپر کے دانتوں سے یعنی داڑوں سے لگا کر اس کو ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ البتہ دائیں طرف اور بائیں طرف، اس میں یہ جو بائیں طرف ہے، اس بائیں طرف کے اوپر والے دانتوں کے ساتھ اگر آپ اپنی زبان کی کروٹ لگائیں گے تو اس سے آسانی کے ساتھ یہ حرف ادا ہو جاتا ہے، اور یہی اس کا مخرج بھی ہے۔ یعنی حافظ لسان زبان کی کروٹ جب اوپر کی جو 5 داڑیں ہیں اس کے ساتھ لگتی ہے تو اس کے زبان کے کروٹ کے اوپر کے دانتوں کے ساتھ لگنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، اور یہ اس کا مخرج ہے۔ تو اس کو ادا کس طرح کیا جائے گا؟ اس کو ادا اس طرح کیا جائے گا۔ یہ جو زبان کی کروٹ ہے، اب دیکھیں میں اس کو آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ غوض۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی آواز ضوا
دعا کے مشابہ تو ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا اس کا آواز دعا کے ساتھ ملتا ہے، لیکن مکمل دعا کے ساتھ نہیں۔ اب اس کا جو مخرج ہے، جب ہم اس کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے تو اس کی آواز دعا کے مشابہ ہو جائے گی، لیکن مخرج اس کا الگ ہے، آواز میں آپ کو تبدیلی محسوس ہوگی۔ تو اگر اس کی مخرج اور اس کی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ادائیگی کی جائے تو تھوڑی سی پریکٹس کرنے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ادائیگی ہو جائے گی اور یہ بالکل آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دوں کہ زبان کی کروٹ جب اوپر کے داڑوں سے لگتا ہے تو اس سے غوط ادا ہو جاتا ہے، دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی، اور دونوں طرف کو ملا کر بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن دونوں طرف سے ادا کرنا مشکل ہے، جبکہ بائیں طرف سے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آسانی سے ادا ہو جائے گا، جیسے کہ وَلَضَّالِّينَ، واد واد۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو اس کا مخرج سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی کو اس میں تردد ہو اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹس باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تسلی بخش جواب آپ کو ملے گا، اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں نے پڑھنے والوں کے لیے آسان کیا ہے، تو آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس حرف کو اپنے مخرج سے اپنے صفات کے ساتھ مکمل اور اچھے طریقے سے ادا کر سکیں گے، اور پھر جب آپ تلاوت کریں گے اور آپ کے سامنے یہ حرف آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی ادائیگی میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو چلیے اس ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کو سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔